السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان شریف کا ایک عظیم ترین رکن صدقہ فطر بھی ہے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک روزہ دار کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کر لے۔ صدقہ فطر ہر مالک نصاب پر، صاحب حیثیت پر اپنے اور اپنے بالغ اور نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کیا ادا کرنا ہے؟ تو حدیث پاک میں موجود ہے کہ نصف سا گندم، 1 سا جو، 1 سا کھجور، 1 سا کشمش، 1 سا منقع، ان میں سے کوئی بھی اگر آدمی ادا کرتا ہے تو اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ نصف سا گندم کا وزن ہوتا ہے 2 کلو 45 گرام گیہوں، یا اس کی قیمت 41 روپے جو ہمارے یہاں کا ریٹ ہے۔ اسی طرح 1 سا کھجور کا وزن ہوتا ہے 4 کلو 90 گرام کھجور۔ 1 سا کشمش کا وزن ہوتا ہے 4 کلو 90 گرام کشمش۔ 1 سا جو کا وزن ہوتا ہے 4 کلو 90 گرام جو۔ 1 سا منقع کا وزن ہوتا ہے 4 کلو 90 گرام منقع۔ لیکن عام طور پر جو فطرے کی رقم ادا کی جاتی ہے وہ نصف سا گندم، یعنی 2 کلو 45 گرام گندم یا اس کی قیمت، یہی چلن ہے جو لوگ آج کے ڈیٹ میں ادا کر رہے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ کشمش والا صدقہ فطر کب ادا ہوگا؟ منقع والا صدقہ فطر کب ادا ہوگا؟ جو لوگ کمزور ہیں، مالی اعتبار سے 10,000، 12,000، 5,000 روپے کماتے ہیں اور وہ فطرہ نکالنے کا اہل ہے، تو وہ لوگ نصف سا کے اعتبار سے نکالیں۔ لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت و ثروت سے سرفراز فرمایا ہے، مالی حیثیت اچھی ہے، کمپنی میں کام کرتے ہیں، سروس ہے، اچھی تجارت ہے، وہ لوگ نصف سا گندم 41 روپے نکالنے سے بہتر یہ ہے ان کے لیے کہ وہ منقع، کشمش، جو، کھجور کے حساب سے صدقہ فطر نکالیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جب ایک انسان 4 کلو 90 گرام کھجور صدقہ فطر ادا کرے گا تو پھر اس کی رقم اچھی خاصی ہوگی۔ کشمش 4 کلو 90 گرام اگر وہ نکالے گا تو اس کی قیمت اچھی خاصی ہوگی۔ اور صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ 2 مقصد حدیث پاک میں واضح طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے دوران جو کبھی زبان خطا کر جاتی ہے، کبھی آنکھیں خطا کر جاتی ہیں، کبھی فکر خطا کرتی ہے، تو جو ہم سے قصور ہوتا ہے دوران روزہ، اس کو ختم کر کے ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے کہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو یہ صدقہ فطر ختم کر دیتا ہے، اور پورا روزے کا ثواب اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے اس صدقہ فطر کی بنیاد پر۔ دوسرا اہم فائدہ کیا ہے کہ اس فطرہ کی رقم سے غربا و مساکین کی مدد کی جائے اور ان کو عید کے دن گھر گھر گھوم کر مانگنے سے بچا لیا جائے۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب فطرے کی رقم بہتر طریقے سے ادا کی جائے گی۔ اب ایک انسان کو ہم 41 روپیہ دے دیں تو اس سے کیا بننے والا ہے؟ 5 لوگوں کا فطرہ ہی ہم ادا کر دیں تو اس سے کیا ہونے والا ہے؟ لیکن ایک انسان جو منقع کے حساب سے فطرہ نکالا ہے، کشمش کے حساب سے فطرہ نکالا ہے، اگر وہ 2 آدمی کا ہی فطرہ غریب کو دیتا ہے تو اس کے گھر کئی دن چولہے جل سکتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو کشمش کے حساب سے فطرے کی رقم ادا کر رہا ہے، اگر وہ کسی غریب کو اپنے گھر کے تمام ممبران کی طرف سے کشمش کے حساب سے فطرے کی رقم ایک غریب کو دے دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں 10 روز اس غریب کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا بلکہ چولہا جلے گا اور چہروں پہ مسکراہٹ رہے گی۔ اس لیے جن کی حیثیت ٹھیک ٹھاک ہے وہ لوگ فطرے کی رقم نصف سا گندم کے علاوہ کشمش، منقع، جو اور کھجور کے حساب سے نکالیں تاکہ غریبوں کی
بھلائی زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ تو اسی صورت میں زیادہ ممکن ہے کہ جب ہم اس طرف بھی توجہ دیں، عام طور پر 2 کلو 45 گرام گیہوں گندم یہ نکال دینے سے فطرہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جن کی جو حیثیت ہے اسی حیثیت سے وہ فطرے کی رقم ادا کریں تو مساکین اور غربا اور مدارس اسلامیہ کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتے وہ لوگ۔ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، گھر سے گئے کمانے کے لیے لیکن وہیں پھنس گئے، کمپنی بند ہے، فیکٹری بند ہے، گھر کے لوگ بھی بے بس ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں تک فطرے اور زکوٰۃ کی رقم پہنچانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ کورونا کی وجہ سے بیمار پڑے ہوئے ہیں، پازیٹیو رپورٹ ہے، ان کے گھروں تک مدد پہنچائی جائے۔ تو مدد پہنچانے کے لیے اپنی حیثیت کے حساب سے فطرے کی رقم ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ پورا روزے کا ثواب بھی عطا فرمائے اور آپ کی رقم سے اس کے غریب اور مسکین بندوں کی مدد ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔